أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جی الحمدللہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جس آیت پہ تفسیر ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھیں نماز کو، یہ اس کے ڈائریکٹ میننگ ہوئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھیں نماز کو، اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ہے اور نماز قائم رکھیں۔ تو آج کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے، نماز کے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ آیت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اور نماز قائم رکھیں۔ اس جگہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ متقی وہ ہے جن کے ایمان و اعمال درست ہوں۔ ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور اب اعمال کا ذکر شروع ہوا، یعنی اب تک جو ذکر ہوا، اب تک جو تفسیر میں ہم گفتگو کریں وہ پورا ایمان کے متعلق تھا، اور اب ہم جو ہے نا ایمان سے اب اعمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ چند وجوہوں سے ایمان اعمال پر مقدم ہے، یعنی اب جب اعمال کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے نماز ہے، سب سے بہترین عمل نماز ہے، اس لیے سب سے پہلے ذکر نماز کا ہوا۔ ہاں، لیکن ایمان جو ہے وہ اعمال پہ مقدم ہے۔ وہ وجوہات کیا ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کی اصل ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا۔ اگر ایمان ہے تو اعمال کی حیثیت ہے، اگر ایمان درست نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی عمل کر لو اس سے کوئی دوسری وجہ یہ کہ ایمان قلب دل کا کام ہے اور اعمال جسم کا کام ہے۔ دل بادشاہ ہے، جسم اس کی رعایا، لہٰذا دل کا کام جسم کے کام سے افضل ہے۔ تو ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور اعمال کا تعلق جسم سے ہے، کیونکہ دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے، اس لیے یہ مقدم ہوا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایمان سارے پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا اور اعمال میں فرق ہوتا رہا، اور ہمیشہ کی چیز بدلنے والی چیز سے افضل ہے۔ تو جتنے پیغمبر اب تک آئے سب میں جو ہے نا ایمان برابر رہا، اعمال بدلتے گئے، کوئی پیغمبر کچھ اعمال لے کے آئے، کوئی پیغمبر کچھ اور اعمال لے کے آئے، تو جو چیز ہمیشہ سے ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ چوتھی یہ کہ ایمان لانا اسلام میں اول ہی سے فرض ہوا، نماز، زکوٰۃ وغیرہ بعد میں، کہ نماز معراج میں فرض ہوئی اور باقی اعمال اس کے بعد بھی۔ تو یعنی پہلے کیا ہوا؟ جب دین اسلام آیا تو سب سے پہلے ایمان فرض ہوا، اس کے بعد جو ہے پھر جب معراج میں سرکار گئے تو نماز لے آئے، اور باقی دوسرے اعمال بھی جو ہے نا اس کے بعد رفتہ رفتہ آتے رہے، لیکن سب سے مقدم، سب سے پہلی چیز جو رہی وہ ایمان ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایمان موت اور قبر، حشر وغیرہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یعنی ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے، ایمان ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ چھٹی یہ کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے مگر اعمال سب پر فرض نہیں، چنانچہ کافر پر ایمان لانا فرض، بچے اور دیوانے اپنے ماں باپ کے تابع ہوئے، مسلمان پر ہر حالت میں ایمان لانا فرض، لیکن نماز، زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت کافروں، بچوں، دیوانوں پر فرض نہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ حیض و نفوس والی عورتوں پر فرض نہیں، زکوٰۃ و حج غریب پر فرض نہیں۔ ان وجوہوں سے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ پہلے، سب سے پہلے ایمان کا ذکر قرآن میں اس لیے ہوا کہ اعمال تو بعد میں آئیں گے۔ ہو سکتا کوئی غریب ہے تو وہ صدقہ نہیں دے سکتا یا زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا جو ہے نا کوئی وضو کی یا نماز کی حالت میں نہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے، مثلا مثال کے طور پہ۔ تو اعمال کا لینا دینا جسم کی طہارت، جسم کی حیثیت سے ہے، لیکن ایمان جو ہے ہر وقت ہر چیز میں جو ہے نا مقدم ہے، وہ دل کی کیفیت ہے اور ہمیشہ اس کا ہونا لازم ہے، اس لیے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا۔ اور نماز کو زکوٰۃ وغیرہ سے پہلے ہی اس لیے بیان کیا گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی اور بدن مال سے افضل ہے، لہٰذا نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کیسا کیسا ایک ایک چیز کو توڑ کے بتایا جا رہا ہے۔ اب نماز جو ہے نا پہلے ذکر کیا گیا زکوٰۃ سے پہلے، کیوں؟ کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو مال پہ بدن جو ہے نا اس کی اہمیت ہوئی، وہ مقدم ہوا، اس لیے پہلے ذکر نماز کا ہو۔ تو کیسے ترتیب آ رہی ہے؟ ترتیب پہلے یہ کہ دل پہلے ہے، دل کی کیفیت پہلے ہے تو ایمان، پھر اس کے بعد بدن کا اعمال،
پھر اس کے بعد مالی اعمال۔ دوسرے اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی، اور اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ۔ تو ترتیب میں بھی دیکھیں گے جیسا ہوا، تو سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، پھر بعد میں زکوٰۃ وغیرہ آتے رہے۔ تیسرے اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ وغیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہران میں بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا، تو نماز ویسی افضل ہوئی، باقی اعمال تو زمین پہ اتار دیے گئے، یہیں پر بول دیا گیا۔ چوتھے اس لیے کہ نماز دن بھر میں 5 دفعے پڑھی جاتی ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد، حج و عمرہ ایک مرتبہ عمر میں۔ تو سب سے زیادہ جو عبادت کی اہمیت ہے وہ نماز کی، کیونکہ ہر دن یہ 5 مرتبہ ہم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اور روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، حج تو زندگی بھر میں ایک بار کر لو تو کافی ہے۔ بعد میں اس لیے کہ نماز ہر غریب و امیر، مسافر و مقیم مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں، اور روزہ رکھنا مسافر پر فرض نہیں، کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے۔ چھٹا اس لیے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قریباً ہر پیغمبر نے کسی قدر فرق سے ساتھ پڑھی ہے، لیکن زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا یہ حال نہیں۔ اب یہ نقطہ ہے، دیکھیے نماز جو ہے ہر پیغمبر کسی نہ کسی صورت میں نماز ادا کی، اس لیے نماز عبادت جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہمیشہ سے رہی ہے، بلکہ زکوٰۃ اور جو ہے نا روزہ وغیرہ کا وہ معاملہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی، آدم علیہ السلام نے، آپ کی سنت فجر ہے، آپ نے فجر پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عشاء۔ سبحان اللہ۔ تفسیر البیان یہی مقام، اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ یعنی اب جو 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئی وہ کس ترتیب اس لیے ہوئی کہ آدم علیہ السلام فجر پڑھا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ظہر پڑھا کرتے تھے، یونس علیہ السلام عصر پڑھا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مغرب پڑھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام عشاء پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا اس کا ثواب ایسا ہوگا، ان تمام امتوں میں جو اعمال تھے وہ سب کا جو ہے نا ثواب ہم کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یقیمون جو ہے نا یہ اقامت سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا، یعنی سیدھے، اس کے معنی ہیں سیدھا کرنا، اس لیے تو جب اقامت ہوتی ہے مسجد میں سب سیدھے ٹھہر جاتے، اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ نماز کو ہمیشہ پڑھنا ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ۔ ظاہری آداب اس کی شرطیں، فرائض، سنتیں، مستحب ہیں، اور باطنی شرائط یہ ہے کہ دل میں عاجزی ہو، ریا نہ ہو، حضور قلبی ہو، دل ہمتن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نماز کی شرط کیا ہے؟ ظاہری شرط یہ ہے کہ وہ تو سنتیں، مستحب، نوافل کے ساتھ نماز تم پڑھو، لیکن باطنی جو شرائط ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور قلب کے ساتھ، ریاکاری کو چھوڑ کر ہر وہ چیز، یعنی آپ کے اندر سے جو ہے نا عاجزی، آپ کے اندر عاجزی ہو، ریاکاری نہ ہو، حضور قلبی ہو، بارگاہ الہی میں ایسے ٹھہرو جیسے بارگاہ الہی میں تمہارا دل جو ہے نا متوجہ ہو۔ یہ باطنی شرائط ہے نماز کی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا، جو شخص نماز تو پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت پر عامل نہیں۔ اسی طرح جو شخص مستحب وقت پر نہ پڑھے، نماز میں پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے، اس کی سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے، ریاکاری کے لیے پڑھے، وہ سب اس آیت سے خارج ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر شرائط کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھتے، سنتیں وغیرہ ادا نہیں کرتے، پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اس آیت کے زمرے سے باہر ہیں، مطلب ویسی نماز مقبول نہیں ہے۔ یقیمون میں بہت گنجائش ہے، شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صوفیہ کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے، نماز قائم رکھنا کچھ اور، نماز قائم کرنا کچھ اور ہے، اور نماز قائم رکھنا کچھ اور ہے۔ یہ صوفیہ کرام کے پاس، جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہتی، بغیر جڑ کے درخت قائم نہیں رہتا، بغیر شہد یا قوام ڈالے ہوئے بعض پھل قائم نہیں رہتے، ایسے ہی
دیوار نماز پر اسلام کی ساری عمارت قائم ہے، اس نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دو۔ وہ بنیاد ہے عشق، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منیا ہو، منہ ہو، یعنی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہو کعبے کی طرف اور دل ہو مدینے کی طرف، ورنہ رکوع و سجود حجاب ہیں۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ نماز ایسا یعنی بنیادی عمل ہے اسلام کا جس کو قائم کرنا لازمی ہے، اور آپ کا منہ ہو کعبے کی طرف تو دل ہو مدینے کی طرف، اس حضور قلبی کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اللہ نماز قائم رکھنے کی توفیق دے۔ بغیر عشق کی نماز ہمیشہ قائم نہ رہے گی، یہاں کی یہاں ہی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی بغیر عشق والی نماز، بغیر حضور قلب والی نماز، بغیر عشق و محبت والی نماز وہ قائم نہیں رہتی۔ جو دکھاوے کی نماز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یقیمون جمع کے صیغے سے اشارہ فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے، ہمارے یہاں واجب، اور بعض نے کہا سنت موقدہ، مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے، جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ صلاۃ صلی اللہ یا سلون سے بنا ہے، یعنی صلاۃ جو ہے سلیون یا سلون سے بنا ہے۔ سلیون کے معنی ہیں آگ سے گرمی حاصل کرنا، جس کا ترجمہ تاپنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تستلون، چونکہ ٹیڑھے بانس کو آگ سے گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں، اسی طرح ٹیڑھے آدمی کو نماز کی برکت سے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ یعنی پہلے جو اس کے معنی صلاۃ کے جو ہے سلیون سے بنا، اگر سلیون بولیں گے تو اس کے معنی ہیں کہ آگ سے گرمی حاصل کرنا، یعنی کسی چیز سے گرمی حاصل کرنا، اس کے معنی سلیون کے ہوئے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ٹیڑھا میڑا آدمی ہے اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تو نماز اس کو سیدھا کر دیتی ہے، اس لیے سلیون ایک اس کے معنی سے بنا۔ سلیون کے دوسرے معنی، اور ایک معنی سلیون کے کیا ہے کہ لازم پکڑنا، یعنی قرآن کریم فرماتا ہے تَسْأَلَ نَارًا حَامِيَةً، چونکہ نماز بھی مسلمان کے واسطے لازم رہتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ دوسرے معنی ہوں، یعنی لازم پکڑنا، یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز۔ پھر اس کے بعد سلون، سلون سے اگر اس کے معنی نکالے جائیں، سلون کے معنی ہیں سرین، یعنی ریڑھ کی ہڈی بولو یا کمر بولو، سرین، چونکہ نماز پڑھنے کی حالت سیرین کو حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب رکوع میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، تو آپ کی سیرین، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے نا حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اس کے 2 یا 3 معنی ہوئے صلاۃ کے۔ قرآن پاک میں لفظ صلاۃ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں صلاۃ جو ہے لفظ 5 معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک دعا کے لیے، جیسا کہ وصلی علیہم، ہمیشہ دعا میں وصلی علیہم استعمال ہوتا۔ تعریف، جیسا کہ یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت، ولا تجہر بصلاتک، پھر چوتھا رحمت، صلوات من ربہم، اور 5واں نماز، جیسے اقیم الصلاۃ۔ اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی 4 چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں رب سے دعا بھی ہے، اس کی تعریف بھی، تلاوت قرآن بھی، اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی۔ یہاں اس آیت میں صلاۃ کے معنی نماز ہی ہیں۔ نماز بہت قسم کی ہیں، فرض جیسے نماز 5 وقتہ اور جمعہ، واجب جیسے نماز عیدین، اور سنت موقدہ جیسے ظہر و مغرب کی سنتیں، اور سنت غیر موقدہ جیسے عصر و عشاء کی سنتیں، نوافل جیسے نماز اوابین، نماز چاشت و اشراق وغیرہ۔ یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز، یہ جو 5 یعنی الگ الگ معنوں میں جو استعمال ہوا قرآن پاک میں لفظ صلاۃ، اس میں 4 چیزیں نماز میں شامل ہے، کیونکہ نماز میں آپ دعا بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے ہیں، حمد و ثنا بھی اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں انوالو ہو گئی۔ اور نماز فرض 5 وقت نماز ہے جو متقی ہمیشہ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سنت موقدہ، یعنی جو سنت واجب کے قریب ہو جاتی ہے اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو وہ کون سی سنت موقدہ ہوئی؟ سنت موقدہ ہوئی فجر اور ظہر کی نمازوں کی سنت۔ فجر کے 2 سنت سنت موقدہ ہے، ظہر کے 4 سنت سنت موقدہ ہے۔
ویسے سنت غیر موقدہ یعنی اگر یعنی سنت ہے لیکن اس کا درجہ تھوڑا نیچے یعنی کم ہو جاتا ہے، تو وہ کون سی وہ عصر اور عشاء کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح نوافل ہیں، بہت ساری نمازوں میں نوافل ہیں۔ نوافلوں کے علاوہ جو ہے نا نفل نمازیں، جہاں اشراق کی نماز صبح صادق کو پڑھی جاتی ہے سورج جب نکل جاتا ہے، اس کے بعد نا چاشت پڑھی جاتی ہے 11 بجے کے وقت، ایسے صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہے، تو بہت ساری ایسی نفل نمازیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن جو فرض نماز ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، وہ متقی ہمیشہ اس کا پابند ہوتا ہے، ان 5 نمازوں کو وہ قائم کرتا ہے۔ نماز کے فضائل کیا ہیں؟ کچھ فضائل تو ہم نے تعلق میں بیان کر دیے، اور کچھ یہ ہیں: نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو غور سے سنیں، جتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان تمام فرشتوں کا مجموعہ نماز ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں، یعنی ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے جو صرف رکوع میں ہے اور اللہ کی عبادت میں، بس صرف رکوع، ان کا کام صرف رکوع میں رہنا ہے۔ بعض صرف سجدے میں، بعض صرف سجدے میں ہی ہے، تو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ بعض خیام، ایک جماعت اگر خیام میں ہے تو وہ خیام ہی میں ہے۔ بعض صرف تسبیح و تحلیل، اور بعض صرف تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرما دی، سبحان اللہ سبحان۔ ہم خیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجے میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور تو کیجئے، تو نماز اگر ادا کرتے ہیں تو تمام وہ ملائک جو عبادت کر رہے ہیں اس سے افضل عبادت آپ کی ہو گئی، اللہ اکبر۔ دوسرا، نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے۔ وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں ہے، جھاڑ جو ہے ہمیشہ قیام کی حالت میں ہے، اور چوپائے رکوع میں، جو چار پائے جانور ہیں وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں، جھکے ہوئے نا ہمیشہ۔ سانپ بچھو وغیرہ ہر وقت سجدے میں، اور جو زمین پہ رینگتے ہیں وہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں۔ مینڈک وغیرہ ہر وقت قاعدے میں۔ انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کی عبادتوں کو شامل ہو، اس لیے ان تمام مخلوقات کی عبادت ملا کے جو عبادت بنتی ہے وہ نماز ہے، اور وہ سب سے افضل ہے۔ تیسرا فضل یہ ہے کہ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدق دل سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اگر فاسق بھی ہے، اتنا برا ہے کہ دل اس کا فاسق ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن وہ بھی صدق دل سے اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو تمام گناہوں سے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ چوتھا فضائل یہ ہے کہ نماز سدھا بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے اتباع بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغ و بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ نماز بہت ساری ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسا ایک میرا بیان آیا تھا، آئی تھنک دا سیکرٹ آف میڈیٹیشن کر کے بیان ہے میرے چینل پہ، اس میں آپ جا کے سنو، وضو کی سارے راز میں بتایا ہوں کہ وضو سے کیا کیا ہوتا۔ لیکن ابھی ایک بات یہاں جو ہو رہی کہ جو ہمیشہ وضو کرتے پابندی سے انہیں کبھی دماغی بیماریاں نہیں ہوتی۔ نماز آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنوں اور وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ کیونکہ نماز آپ پڑھنے کے لیے آٹومیٹکلی جو ہے نا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ صاف کپڑے پہنتے ہیں، روزانہ 5 وقت وضو بناتے ہیں آپ، تو جو ہے نا اس کی بدولت جو ہے نا گھر میں جو ہے نا گھر بھی پاک صاف رہتا ہے، اور ہزاروں ایسی بیماریاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے، اس لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں نا اکثر، جب جو ہے نا بارش نہیں ہوتی تو نماز استسقاء پڑھتے، جا کے سب جمع ہو کے پانی کی جگہ پڑھتے تو بارش ہونے لگتی۔ تو کوئی بھی مصیبت میں نماز پڑھو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ سورج یا چاند گرہن لگے تو نماز کسوف، جب اکلپس ہوتا نا، اکلپس جب چاند یا سورج کے سامنے آ گیا، سورج چاند کے سامنے آ گیا، جو اندھیرا ہو جاتا کبھی کبھی، تو اس وقت بھی جو ہے نا نماز پڑھی جاتی ہے نفل، اس کو صلاۃ کسوف کہا گیا۔ کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجات پڑھو، کسی کو حاجت ہے تو نیت کر کے اگر نماز حاجت پڑھیں تو جو ہے نا وہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجت پوری کرتا ہے۔ عرض کے نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ نماز اب کیسے پڑھی جائے، اس کے متعلق روح البیان شریف نے اسی جگہ فرمایا کہ کسی شخص نے حاتم زاہد سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، یعنی کسی نے سوال کیا حاتم زاہد سے کہ بھائی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں،
پھر مصلی پر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے چہرے کے سامنے ہیں اور مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے۔ اللہ میرے پاس ہے جو میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں، اور جنت میری داہنی طرف اور دوزخ میری بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہر نماز کے متعلق میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور گریہ وزاری کے ساتھ سجدہ، اور امید قبول پر التحایت پڑھتا ہوں، اتحیات پڑھتا ہوں اور سنت کے طریقے پر سلام پھیرتا ہوں۔ پھر جب فارغ ہوتا ہوں تو نماز کے قبول ہونے کی امید اور مردود ہونے کے خوف میں مشغول ہوتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اسی طرح سے 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیا نماز ہے! غور تو کیجیے آپ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جب وقت ہوتا تو پہلے وضو بنا لیتے، پھر جانے مصلی پہ سیدھے ٹھہر جاتے، اور ایسا پورا ذہن بنا لیتے کہ نا کعبۃ اللہ میرے چہرے کے سامنے ہے، مقام ابراہیم میرے سینے کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں میرے قریب ہے، وہ میرے ہر حال کو جان رہا ہے۔ اور اس خشیت کے ساتھ، اس یعنی کیفیت کے ساتھ جو ہے نا پھر تکبیر کہہ کے جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی جیسا کہ ہم اب سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم سن لیے، تو جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کرو، اور اس کا معنی جو بھی گفتگو ہوئی اس معنی کو یاد کیا کرو، تو دیکھو نماز کی کیفیت بدل جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ضمی سورہ پڑھے، قرآن میں جو بھی پڑھے تو جو بھی الفاظ کے معنی جانتے ہیں اس پہ غور کریں، پھر رکوع بڑی عاجزی سے کریں، پھر سجدہ بڑی عاجزی سے کریں، اتحیات بھی بڑی عاجزی سے پڑھیں، اور سلام پھیریں سنت کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کریں کہ جو ہے نا یہ نماز قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، نہ کہ مردود ہو۔ خوف کریں کہ مردود نہ ہو جائے، ہمارے منہ پہ پھینک دی نہ جائے، اور ایسی نماز اپنی پوری عمر پڑھا کرو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو، اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ، یعنی رات کے بعض حصے میں عبادت کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج سے تم کم نہ ہو کہ دن کی غفلت میں نہ گزارو، دن کو غفلت میں نہ گزارو۔ سبحان اللہ! صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تارے بن جاؤ۔ تو تارا کیا کرتا؟ رات بھر چمکتے رہتا، یعنی رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم چاند بن جاؤ، بولے رات کے کسی حصے میں جو ہے نا عبادت کرو اللہ کی، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سورج کا پاس رکھو، یعنی دن کو غفلت میں نہ گزارو، مطلب اپنے فرائض 5 فرض کو پکڑو اور ادا کرو۔ نماز کے اسرار اور حکمتیں۔ 5 وقت کی نماز اس لیے فرض ہے کہ معراج میں اولاً 50 وقت کی فرض ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر 5 وقت کی رہ گئی۔ یہ تو واقعہ مشہور ہے نا، سرکار کو پہلے 50 رکعت ملی، پھر موسیٰ علیہ السلام مل کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کرا لو۔ ایسا ہوتے 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 جو ہے نا 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ حق تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ نمازیں پڑھنے میں تو 5 ہیں اور ثواب میں 50۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ 5 وقت نماز پڑھ لو تو تم کو 50 وقت نماز پڑھنے کا تم کو ثواب ملے گا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اور امتوں نے یہ نمازیں متفرق طور پر پڑھی تھیں، کسی نے فجر، کسی نے ظہر، کسی نے فقط عصر وغیرہ۔ حق تعالیٰ نے ان ساری نمازوں کو ہمارے لیے جمع فرمایا، چونکہ وہ سب مل کر 5 ہی نمازیں ہوتی تھیں، اس لیے ہمارے واسطے 5 رہیں۔ تیسرا یہ کہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اور دن اور رات میں 5 ہی حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے نمازیں بھی 5 ہی رکھی گئی ہیں، یعنی پورے دن 24 گھنٹے کے جو حالات جو بدلتے ہیں نا وہ 5 حالات ہیں، اس لیے 5 نمازیں رکھی گئی تاکہ ہر حالت میں آپ ایک نماز کو پکڑ لو۔ مثلا صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت شروع ہوئی، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، اور دوپہر تک دنیاوی کاروبار سے فارغ ہوا، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کیا۔ اب جو اٹھا تو دن کا دوسرا حصہ اور ہماری دوسری حالت شروع ہوئی، لہٰذا پہلے نماز پڑھ لو۔ پھر عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، سیر و تفریح کا وقت آیا، بازاروں میں تجارتوں کے چمکنے کا وقت آیا، تو گویا ہماری تیسری حالت شروع ہوئی۔
اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ مغرب کے وقت دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دنیا کی حالات نے کروٹ بدل لی، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ جب سونے کے لیے چلو تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری ہو، اس کے بعد قیامت ہی کو اٹھنا، اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لہٰذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سو۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کام آخر تک اچھا رہتا ہے۔ دکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گاہک کوئی مبارک ہو جس کی برکت سے تمام دن خوب تجارت ہو۔ مسلمان کے بھی ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو، لہٰذا 5 نمازیں رکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے دن کی ہر کروٹ، ہر چینج جو ہے، جو اس میں جو ہے نا برکت ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس لیے ہر چینج پہ جو ہے نا نماز رکھی گئی۔ جیسے فجر ہوئی تو پھر جو ہے نا دن آپ کا شروع ہو رہا، آپ اٹھ گئے نیند سے، ایک حالت آپ کی شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر لو۔ پھر اس کے بعد آفتاب عروج پہ آیا، آپ تھوڑا کام وام کر لیے، بریک لیے، کھانا وغیرہ کھا لیے دوپہر میں، اب آپ پھر پہلے اللہ کا ذکر کر لو، ظہر پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد اثر تک جو ہے نا آپ کا کام مکمل ہوا، اب طبیعت تھوڑا چینج ہو گئی، سیر و تفریح والی طبیعت ہو گئی، بولتا نا ٹی ٹائم، کافی ٹائم، سنیک ٹائم، مثال کے طور پہ پہلے اللہ کا ذکر کر لو، اثر پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد مغرب یعنی دن ڈھل گیا، اب رات شروع ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب رات میں سونے کا وقت آئے تو سونے سے پہلے برابر اللہ کا ذکر کر لیا کرو، کہ ہو سکتا ہے یہ آخری نیند ہو، پھر قیامت میں اٹھنا ہو۔ ہم تو بول نہیں سکتے نا، کیونکہ نیند بھی تو چھوٹی موت ہے، اس لیے پہلے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز کی رکعتیں مختلف اس لیے ہیں کہ یہ نمازیں، اب دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا رک کے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ 5 دفعہ نماز پڑھنا، کہ وقت کو نماز سے شروع کرنا میں اتنی برکت ہے، تو سوچو جو پیر نے آپ کو ذکر روحی عطا کیا، جو چلتے پھرتے ہمیشہ آپ اس ذکر میں اگر رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، تو کیا کیفیات ہوں گی، کیا برکتیں ہوں گی، اس پہ غور کیجیے۔ نماز کی رکعتیں مختلف اس لیے ہیں کہ یہ نمازیں گزشتہ پیغمبروں کی ایک لحاظ سے یادگار ہے، چونکہ آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت 2 ہی رکعتیں پڑھی تھی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ظہر کے وقت 4 وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نیز طبیب کے نسخے میں دوائیاں مختلف وزن کی ہوتی ہیں، کوئی 2 ماسہ تو کوئی 3 تولہ، اور دوائیوں کے یہ وزن اس لیے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی رکعتیں گویا روحانی نسخے کے اوزان ہیں۔ نیز اس جگہ روح البیان شریف میں لکھا ہے کہ ملائکہ کے بازو مختلف ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4۔ رب تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی مختلف رکھی کیونکہ یہ بھی روح کے بازو ہیں۔ قبلے کو منہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کعبہ معظمہ تمام زمین کی اصل ہے، کیونکہ زمین وہاں ہی سے پھیلی، تو چاہیے کہ نمازی کا جسم اپنے اجسام کے اصل کی طرف رہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ نمازی کا دل عالم کی اصل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام روحوں کی اصل ہیں، اس لیے آپ کو ہر نمازی نماز میں سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اور اسی لیے اگر کسی نمازی کو حضور علیہ السلام پکاریں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں 2 چیزوں کو یہاں سمجھنا ہے، ایک کہ جسم کو جو ہے نا اپن منہ کعبے کی طرف بول رہے ہیں، وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ پوری زمین کا جو نقطہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہیں سے زمین پھیلی ہے، وہ اصل ہے، اس لیے اپنا چہرہ آپ نے کو سوچنا یہ ہے کہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف، اور روح کا اصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ سارے روحوں کے اصل آپ ہیں، اس لیے اپنے دل کو، اپنے قلب کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب موڑنا ہے، آپ کی طرف کر کے نماز پڑھنا۔ اور اس لیے یہاں ایک نقطہ بھی یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نماز میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکاریں کسی کو، کوئی صحابی کو، تو فوری نماز چھوڑ کے سرکار کی اطاعت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ہوا ہے۔ اب اس پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے، تو جو صحابہ کرام کے نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے، یا اب جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا جائے، اسے متقی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نماز قائم ہی نہ کی۔ یہ ان کا سوال ہوا کہ بھئی نماز فرض ہونے سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے، سرکار معراج میں جانے سے پہلے کوئی اگر شہید ہو گئے صحابہ یا کوئی گزر گئے، تو پھر وہ متقی نہیں ہوئے کیونکہ نماز انہوں نے قائم ہی نہیں کی۔ اور اگر کوئی ایمان لایا اور نماز قائم کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، وہ نماز ہی نہیں پڑھا، تو نماز ہی قائم نہیں، تو متقی نہیں ہوا، مثال کے طور پہ۔ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب،
تمامی اعمال میں قدرت کی شرط ہے، یعنی مطابق طاقت کے واجب ہوتا ہے۔ جو شخص کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے، اس پر نماز فرض ہی نہ ہوئی۔ دیکھو، مالدار آدمی اسلام کے پانچوں ارکان ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ، حج بھی۔ غریب آدمی صرف تین، یعنی کلمہ، نماز، روزہ۔ حائض عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مگر یہ سب ایک درجے کے متقی ہیں، کیونکہ ان میں ہر شخص بقدر طاقت اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی عمر 100 برس کی ہوئی، دوسرے کی 25 برس کی، 100 برس والے کی عبادتیں زیادہ ہیں، لیکن دونوں ایک درجے کے متقی ہیں۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے اعمال کا کرنا، اور ایک ہے ماننا۔ وہ متقی ہیں کہ اگر اس کو عمل کا موقع ملے تو کرے، اور اگر نہ ملے تو کم از کم اس کو مانے۔ جو صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جتنے احکام آئیں گے وہ سب حق ہوں گے، خواہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے، اگر میرے پاس مال ہو تو مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے، یا ماننا ہی اس کے متقی ہونے کے لیے کافی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے سارا قرآن پاک اترتا ہوا نہ دیکھا، کیونکہ وہ بعض صورتوں کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ پہلی امتوں نے سارے انبیاء کرام کو نہ جانا، کیونکہ وہ بعض انبیاء ان کے بعد آنے والے تھے۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایمان ناقص تھا اور ہمارا کامل، کیونکہ ہم نے سارے قرآن اور سارے پیغمبروں کو پا لیا، اس لیے کہ سب کو وہ بھی مانتے تھے اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ اس طرح مانتے تھے کہ بعض انبیاء اور بعض قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں اور وہ سب حق ہیں۔ ہم اسی طرح مانتے ہیں کہ سب آ چکے ہیں اور سب حق ہیں۔ یعنی اس کا جواب ایسا دیا گیا کہ بھئی اگر کوئی اس سے پہلے ہی وفات پا لی، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین تھا کہ جو بھی احکام آئیں گے اللہ کی طرف سے، ہم اس کو عمل کریں گے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سب حق ہیں، تو ان کا یہ ایمان تھا، تو وہ متقی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی غریب ہے، آج جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آج صدقہ نہیں دے سکتا، لیکن اس کا یہ ایمان ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں برابر دوں گا کیونکہ یہ فرض ہے، تو وہ بھی متقی ہوا۔ اب یہ ایمان کی جو کیفیات ہے، تو ایک متقی اگر 100 سال جی رہا ہے، ایک متقی 25 سال اگر جی رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100 سال والا کیونکہ زیادہ عمل کیا تو وہ زیادہ تقوی والا ہے، اور 25 سال والا جو ہے نا وہ کم عبادت کیا، اس کو کم وقت ملا تو اس کم متقی ہے، ایسا نہیں بول سکتے۔ متقی یعنی تقوی جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے، جو بڑا اپن بیان پڑھے نا تقوی کے بارے میں، انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے تو پھر سے سن لو تو اور اس کی تشریح آپ کو ہو جاتی۔ اور ایک اعتراض یہاں ہے کہ چاہیے کہ نماز فرض ہی پڑھی جائیں، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ متقی بننے کے لیے فرض نماز کی پابندی کافی ہے، جیسا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی چلو ایسا ہے تو پھر چار خالی فرض ہی پڑھ لیں 5 دفعہ، سنتیں نوافل کیوں پڑھیں؟ اس کا جواب، سنتوں کے بغیر فرض ناقص ہے، بلکہ بغیر سنت فرض ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ سنت کو فرض سے وہ تعلق ہے جو پانی کو کھانے سے ہے، کہ بغیر پانی نہ تو کھانا تیار ہوتا ہے اور نہ کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بغیر سنت نہ تو فرض ادا ہو سکتا ہے اور نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھو مثلاً روٹی ہے، یہ بغیر پانی بنتی ہی نہیں اور کھائی بھی نہیں جاتی۔ کھیت میں گیہوں پانی سے تیار ہوا، پھر آٹا پانی سے گوندا گیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ساتھ پانی بھی پیا گیا۔ جیسے ترکاری سے روٹی کھائی، وہ بھی کھیت میں پانی سے تیار ہوئی، پھر پانی ہی سے دھلی اور پانی ہی سے پکی۔ اسی طرح فرض سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے لگو تو کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، خیام کرو، خیام میں تلاوت کرو، پھر سجدہ کرو، اتحیات وغیرہ کی سنتیں ادا کرو تو فرض ادا ہوا۔ پھر کوئی فرض نماز ایسی نہیں جس کے ساتھ سنتیں نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا اور کھجور سے افطار کرنا وغیرہ سب سنت ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے اہل قرابت کی خدمت کرنا سنت، بلکہ فرض تو ہم پر بالغ ہونے کے بعد عائد ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہے، اور مرنے پر بھی بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینا، کپڑا پہنانا، ختنہ وعقیقہ کرنا وغیرہ سب سنتیں ہی تو ہیں۔ پھر زندگی گزارنا، پیٹ بھر کھانا کھانا، جوتا
پگڑی، کرتا، اچکن وغیرہ پہننا، یہ سب سنتیں ہیں۔ اکثر صورتوں میں نکاح کرنا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا، مکان بنانا وغیرہ یہ سب سنتیں ہیں۔ اسی طرح مرتے وقت کلمہ پڑھنا، کفن کی ترتیب دینا، قبر کی نوعیت وغیرہ یہ سب سنتیں ہیں۔ بعد موت ایصال ثواب کرنا وغیرہ بھی سنتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت ہے۔ جو لوگ کے سنت نمازوں کے منکر ہیں، ان کو چاہیے نہ تو مکان بنائیں، نہ تو وقتہ پیٹ بھر کر روٹی کھائیں، نہ عمدہ لباس پہنیں، بلکہ مرنے لگے تو جان بچانے کے لیے تھوڑے چنے کھا لیا کریں، اور صرف ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھ کر اور سخت ضرورت کے بغیر نکاح ہرگز نہ کریں۔ اپنا نام کچھ نہ رکھیں، کیونکہ فرض صرف اسی قدر ہے۔ ہم نے عرض کر لیا یہ کیا کہ نماز کی سنتوں سے انکار اور باقی تمام سنتوں پر عمل، جناب سنت نے ہم کو انسان بنایا۔ رب تعالی ہم کو سنت پر قائم رکھنے، سنت چھوڑنے والا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے۔ خیال رہے کہ سنت و حدیث میں دو طرح کا ہو، یعنی اب یہ پوری جو گفتگو ہو رہی کہ بھائی سنت نہیں، تو اب پوری ہماری زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، نماز کا طریقہ پورا سنت ہے، قیام کیسے کرنا وہ سنت ہے، سجدے میں کیسے جانا وہ سنت ہے، سجدے میں کتنے بار ثنا پڑھنا وہ سنت ہے، اتحیات پڑھنا سنت ہے، یعنی بغیر سنتوں کے فرض نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے زندگی کے کئی اعمال جو ہے وہ سنت ہے، اگر ان کو چھوڑ دیں تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، زندگی ہم گزار ہی نہیں سکتے۔ جیسا بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کو نہلانا سنت ہے، اس کو کپڑے پہنانا سنت ہے، اس کی ختنہ کرنا سنت ہے، ہر وہ چیز آپ دیکھتے ہیں، اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ پھر جو نا کبھی ہم بھوک لگتی تو ہم جو کھانا کھاتے وہ سنت ہے، گھر بنانا سنت ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا سنت ہے، بچوں کی پرورش کرنا سنت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم ہٹا دیں تو خالی فرض رہ گیا نا۔ اور فرض کیا ہے؟ تو بولے بھائی کمر سے گھٹنوں تک چھپانا، کپڑا پہننا وہ کافی ہے، وہ فرض ہے۔ تو پورا کپڑا پہننے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ اگر سنت کو اگر آپ منکر ہیں، سنت اگر آپ نہیں مانتے تو اتنا سا کور کر لو اپنے آپ کو تو فرض ادا ہو جائے گا مثلاً۔ تو اسی لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ سکتے ہی نہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے اس لیے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پیارے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سنتوں کے ذریعے عطا کیا، اس لیے ہم اہل سنت ہوئے۔ ہم ہمیشہ سنت پر چلنے والے ہوئے، سنت کو ماننے والے ہوئے، سنت کو اپنانے والے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نمازیں بھی جو ہے بغیر سنت کے ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز بھی اگر فرض بھی آپ کو ادا کرنا ہے تو سنت سے ادا کرنا ہے۔ اب دیکھو جیسا کہ قربانی کر رہے ہیں مثال کے طور پر، وہ بھی جو ہے نا آپ کو کیسا اس کا کرنے کا طریقہ کیسے کرنا چاہیے وہ بھی سنت ہے، سرکار نے کر کے بتائے۔ اب روزہ رکھ رہے تو سحری کرنا سنت ہے، سرکار کر کے بتائے۔ افطار کر رہے تو کھجور سے کرو، اس کا سنت طریقہ سرکار بتائے۔ تو ہم سنتوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم سنت تو نکال ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ہر نماز کی سنت جو ہے نا آپ کی نماز کو، آپ کی فرض نماز کو مقبول کرتی ہے، آپ کی فرض نماز کو مقبول بناتی ہے، اس لیے اس میں سنتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.